نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بولنے والے طوطے کا اور ایک بدکار بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک آدمی نے اپنے گھر میں ایک بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا ویسے تو پنجرے میں بند رہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش رہتا اور مالک کا وفادار بھی تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آدمی اپنے طوطے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ کام پر جانے سے پہلے طوطے سے ملاقات کرتا اور واپس آ کر سیدھا اپنے طوطے کے پاس آ کر رکتا، اس کو دانہ پانی ڈالتا اور اس سے مزے کی باتیں کرتا۔ طوطا مالک کی غیر موجودگی میں اکثر اداس رہتا اور مالک کے گھر آ جانے پر بہت خوش ہوتا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں بہت تبدیلی آ گئی۔ اس آدمی نے شادی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے وقت اپنے طوطے کو بھی ساتھ لے گیا۔ طوطے کی مالکن یعنی اس آدمی کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں طوطے کا بہت خیال رکھتی، طوطے سے میٹھی باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ طوطا مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا، وہ کلکلا کر ہنس پڑتی اور طوطا خوشی سے نہال ہو جاتا۔ ایک دن مالک کے کام پر جانے کے بعد ایک اجنبی گھر میں گھس آیا اور وہ عورت اس اجنبی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی تو طوطا بہت حیران تھا کہ یہ کون ہے جو پہلی بار گھر میں آیا ہے اور اس کی مالکین کے ساتھ کمرے میں گھس گیا ہے۔ اور پھر یہ سب معمول بن گیا اور اکثر ہی ایسا ہونے لگا جیسے ہی مالک کام پر چلا جاتا تو وہ اجنبی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا اور دوپہر کے وقت اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ اس آدمی کے آنے سے تو مالکن طوطے کو تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ اپنی مالکن کی توجہ نہ پا کر طوطا اداس رہنے لگا۔ ایک دن جب آدمی گھر میں آیا تو طوطے نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اے اجنبی شخص، تیرا نام کیا ہے؟ تم ہو کون اور یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی تو طوطے کے سوالات سن کر گھبرا گیا۔ اس آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ طوطا اچھی طرح سے بولنا جانتا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ طوطا اگر یہ سب باتیں اس کے شوہر کو بتا دے تو وہ اس کو کیا جواب دے گی۔ عورت نے طوطے سے کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ طوطا یہ بات سمجھ رہا تھا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس طوطے کا دل بجھ گیا، اب وہ خاموش رہنے لگا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ اپنے مالک کو بتا دے کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی شخص گھر میں آتا ہے اور سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزار کر دوپہر کو واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس دن سے جب طوطے نے اجنبی سے سوال کیے تھے، اس دن کے بعد وہ اجنبی اس گھر میں نہیں آیا تھا۔ عورت نے طوطے کے ساتھ دوبارہ وقت گزارنا اور باتیں کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک دن اچانک وہ آدمی پھر اس گھر میں آیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ طوطے کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا اس آدمی سے کہ آج تو میں اپنے مالک کو بتا کر ہی رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر اس کی بیوی کے ساتھ برائی کرتے ہو۔ وہ آدمی طوطے سے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس طوطے کی مالکن نے اس اجنبی کو ایک تھیلا لا کر دیا۔ اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر اس تھیلے میں ڈال دیا۔ طوطے نے بہت شور مچایا اور مالکن کی منتیں بھی کیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن مالکن نے اس اجنبی شخص سے کہا کہ اس طوطے کو ویران جگہ پر لے جا کر مار دو۔ آج کے بعد نہ یہ گھر میں ہوگا، نہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ اجنبی تھیلے کو لے کر روانہ ہو گیا۔ طوطا تھیلے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یہ بے بسی کی موت نہ مرتا۔ دراصل
طوطے کے مالک کی بیوی بدکار نکلی تھی۔ اپنے شوہر کے کام پر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود طوطا انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے طوطے کو تھیلے سے نکالا اور کہا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا، میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ قید میں جاؤں؟ میں اس جنگل میں آزادی کی زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کو مارنے کی بجائے آزاد کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑ کر واپس اپنے گھر پہنچ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے گھر آیا تو طوطے کو پنجرے میں نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا تھا، لیکن طوطا فوراً سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ سن کر رونے لگا اور بولا، میں تو اتنے سالوں سے اسے اپنا وفادار ساتھی سمجھتا تھا، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ جانوروں اور پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ طوطا درخت پر بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ مالکن کی بیوی بدکار ہے۔ اگلی صبح جب طوطے کا مالک کام پر جانے کے لیے نکلا تو وہ طوطا اس کے پیچھے اڑتا ہوا گیا۔ اس کے دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ گیا، درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اجنبی آدمی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جب طوطے نے دیکھا کہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر جا کر کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ آدمی جب اپنے طوطے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر طوطے کے پاس گیا۔ طوطا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں اس طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کی گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا طوطا چلو گھر واپس آ گیا ہے، لیکن سلسلہ یہ تھا کہ اس طوطے کو کیسے پکڑا جائے۔ اس آدمی نے اس طوطے کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے اڑ کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آدمی طوطے کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوا تو آگے اس نے جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھ کر وہ طوطے کو بھول گیا، کیونکہ جان سے بھی پیاری بیوی غلط حالت میں کسی اور کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس طوطے نے ایسی اڑان بھری کہ وہ نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بنا سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لیا کہ طوطے نے دھوکہ دیا تھا، لیکن اصل میں اس کے ہاتھ طوطے نے نہیں، خود اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے حق کو پامال کرتا ہے، لیکن جانور جو بے زبان ہوتا ہے مگر اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے کام نہیں آتا تب ایک جانور انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی اور اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ایک اور نئے موضوع کے لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔